أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم صدق اللہ العظیم. حاضرین نمبر 329 ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 12 کا دوسرا حصہ تلاوت کیا گیا. ترجمہ دیکھیے. اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا مگر اس کے بھائی یا بہن ہوں تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے. یہ حصے بھی بعد ادائے وصیت و قرض بشرطے کہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو تقسیم کیے جائیں گے. یہ اللہ کا فرمان ہے اور اللہ نہایت علم والا بردبار ہے. بزرگان محترم، جیسے کہ ہم پہلے ہی سے بات کہتے آ رہے ہیں کہ یہ وراثت کے مسائل ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں بھی وراثت کے وہ مسائل بیان کیے گئے جن کا تعلق ماں باپ اور اولاد سے ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 12 کے آغاز میں وراثت کے وہ مسائل بیان کیے گئے جن کا تعلق میاں اور بیوی سے ہے کہ شوہر کے مرنے پر بیوی کو کیا ملے گا اور بیوی کے مرنے پر شوہر کو کیا ملے گا، کس صورت میں کیا ملے گا، کس صورت میں کیا نہیں ملے گا، اس کی تفصیلات آ گئی. سورہ نساء کی اس آیت نمبر 12 کا جو دوسرا حصہ ہے اس کا تعلق کلالہ سے. کلالہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک نیا لفظ ظاہر بات ہے کہ محسوس ہوگا قارئین میں سے اکثر کو. وراثت کی اصطلاح میں کہ فقہ کی یعنی اصطلاح میں کلالہ کہتے ہیں. کلالہ کا جو کلالہ کا جو اطلاق ہوتا ہے اس شخص پر ہوتا ہے جس نے اپنے مرنے کے وقت نہ اپنے پیچھے اصول چھوڑے ہوں نہ فروع. یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی صاف صاف بات عام فہم انداز میں ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے انتقال کے وقت نہ اس کے باپ دادا تھے اور نہ ہی اس کے بیٹے اور پوتے تھے، ایسے شخص کے بارے میں اس کو کہتے ہیں کلالہ. اب ایسی صورت میں جب کہ ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے اس کے باپ دادا بھی نہیں ہیں، اس کے بیٹے اور پوتے بھی نہیں ہیں، تو پھر وراثت، اور پھر ایسی صورت میں اس کے ایک بھائی بہن ہیں تو پھر وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ ظاہر بات ہے کہ یہ اکا دکا ایسے واقعات پیش آتے ہیں، اور ایسی صورتوں میں جیسے کہ ہم ہمیشہ کہتے آ رہے ہیں، پچھلی آیتوں میں بھی یہ بات بتائی ہم نے کہ فقہاء سے، علماء سے، مفتیان کرام سے ان مسائل میں خاص قسم کے ہوتے ہیں رجوع ہونے چاہیے، اور پھر اپنے مسائل جو اپنی صورتحال ہے، کیا صورتحال پیش آئی ہے میت کے انتقال، ان آدمی کے انتقال کے وقت میں، تو اس صورت کو بتا کر ان سے فتویٰ لیا جائے اور اس فتوے پر عمل کیا جائے. یہاں ہم ایک تفسیر کے طور پر یہاں پر اس آیت کی روشنی میں یہ بات بتا رہے ہیں. چنانچہ یہ بات یہ بتائی دی گئی کہ تو ایسی صورت میں یعنی ایک آدمی کا انتقال ہوا
انتقال کے اس کے وقت میں اس کے باپ دادا بھی نہیں تھے، اس کے بیٹے اور پوتے بھی نہیں تھے، تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ اگر اس نے ایک بھائی یا ایک ایسی بہن جو ماں شریک ہے چھوڑے ہیں، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، پوری وراثت کا چھٹا حصہ ان دونوں کو ملے گا، دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اور اگر ایک بھائی یا بہن سے زیادہ ہوں تو 1/3 ان سب کے درمیان مساوی تقسیم ہوگا، 1/3 میں۔ یہ ہے وراثت کے وہ مسائل جو مجمل انداز میں مختصر طور پر بیان کیے گئے۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ وراثت کے معاملے کو آدمی اپنے ہاتھ میں نہ لیں کہ اپنے اختیار میں جیسے چاہے تقسیم کر دے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، پھر یا کسی کا بھی انتقال ہو آدمی کا اچانک، یا طبعی موت ہو یا خود جس حالت میں بھی ہو، ایسی صورت میں اس کو شریعت کی روشنی میں دیکھا جائے گا کہ اس کی شریعت کی روشنی میں تقسیم کیسے ہونا چاہیے۔ اندھا دھن سماج کے کچھ لوگوں کو لے لیا، محلے کے کچھ زیادہ قسم کے لوگوں کو لے لیا اور بیٹھ گئے جو جن کو کچھ نہیں معلوم شریعت، اور پھر ان سے فیصلے لیے جا رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ سماج یہ ایک بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے جہاں کہیں بھی ہو رہا ہو کہ محلے کے کسی دادا کو پکڑ لیا، کچھ لوگوں کو پکڑ لیا اور بس وہ جو فیصلہ کر دیا وہ فیصلہ کہ تم اتنا لے لو، تم اتنا لے لو، تم وہ جائیداد لے لو، تم نہیں۔ یہ شریعت کا معاملہ ہے، یہ ہمارے دین کا معاملہ ہے، یہ حقوق کا معاملہ ہے۔ ہمارے من چاہیے انداز میں اس کو ہم تقسیم کر دیں گے، اگر کسی کا حق مارا جائے گا تو کل قیامت کے دن پوچھو گی۔ اس لیے وراثت کے مسئلے میں فیصلے کا جو حق ہوگا وہ مفتیان کرام کو ہوگا۔ الحمدللہ ہمارے ملک کے مختلف شہروں میں مفتیان کرام ہیں، دارالفتاء ہے، دارالقضاء ہے۔ دارالفتاء میں فتویٰ دیا جاتا ہے، آپ جس صورتحال سے دو چار ہے وہ صورتحال مفتی کے سامنے پیش کرتے ہیں دارالفتاء میں تحریری شکل میں، اور پھر آپ جواب اس سے لیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور اگر بات یہاں نہیں بنتی ہے، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے تو مقدمہ دائر کیا جاتا ہے، تو دارالقضاء آپ کے سامنے موجود ہے، اور دارالقضاء ظاہر بات ہے کہ مختلف مقامات پر موجود ہیں، قاضی حضرات موجود ہیں، وہ فیصلہ کریں گے، جو فیصلہ وہ کریں گے اس پر عمل کریں گے۔ یہ ہے شریعت، اس شریعت پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله